خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کل میں تھائی لینڈ اپنے بیٹے کے پاس آیا ہوا ہوں اور ہم خاصی ٹریولنگ کر رہے ہیں سارے مل کے، تو اس لیے کوئی ایک ٹھکانہ نہیں میرا۔ اب جا کے اگلے 2 مہینے کے لیے ایک پرماننٹ جگہ پہ رہیں گے تو ریگولر میرے ویڈیو پروگرامز ہوں گے۔ آج کا ویڈیو میں پریزیڈنٹ جمی کارٹر کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ بنایا جائے۔ دیکھیں، جمی کارٹر امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ ممبر تھے۔ ایز پریزیڈنٹ ان کے دور میں جنگیں بھی ہوئیں اور ایز پریزیڈنٹ انہیں اس قسم کی جنگوں کے لیے پیسہ بھی دینا پڑا۔ جو دیکھیں، آفس میں جو ایک انڈیویجول ہے اس کا ایک اور رول ہے، اور ایز اے پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ ایک اور رول ہے۔ پریزیڈنٹ جمی کارٹر پہ بھی امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس میں پینٹاگون کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا ووٹنگ گروپ ہے، ایونجیلیکل کرسچنز، جو زائنزم کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور فلسطینیوں کے بڑی خلاف ہیں۔ پھر ایک جوش لابی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ سارے پریشر بھی جمی کارٹر پہ تھے۔ جب وہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرم ختم ہوئی تو انہوں نے جو زندگی بسر کی وہ مثالی ہے۔ عام زندگی، جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ اس میں کوئی وہ جو ہے امیروں والی بات نہیں ہے۔ آپ وہ دیکھیں، اس کا ویڈیو بھی ہے۔ آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ وہ ایک عام سے گھر میں رہتے تھے، ایک پرانی کار تھی جو وہ چلاتے تھے، اور جو انہیں پریزیڈنٹ کے طور پہ پینشن ملتی تھی وہ ایک جمی کارٹر سینٹر ہے ان کا، جہاں پہ امن کے لیے دنیا کے اندر کام کیا جاتا ہے، سب وہاں دے دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے انسانوں کی چلے جانا جو ہے پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے۔ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے ایز اے پرائیویٹ پرسن، لیکن امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ریٹائر ہونے کے بعد بھی دے آر آلویز نون ایز پریزیڈنٹس۔ جمی کارٹر جو ہے خود ایک بلیونگ کرسچن تھے، لیکن ان کے اندر کرسچینٹی کی سمجھ جو ہے انسانیت کی خدمت کے طور پہ اس قسم کی ڈگر کے وہ آدمی تھے۔ ساری اپنی پینشن جو ہے وہ جمی کارٹر سینٹر جو انہوں نے بنایا تھا، جو امن کے لیے کام کرتا ہے، اس کو دے دیتے ہیں، اور بڑے نارمل قسم کا، آئی وڈ سے لوور مڈل کلاس لیول کی زندگی انہوں نے گزاری۔ 100 سال کی زندگی بھی پائی۔ یہ بھی کہتا چلوں کہ جمی کارٹر نے فلسطینیوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے بہت کام کیا، اور تو اور ان کی ایک کتاب تھی جہاں پہ انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں لکھا۔ اس کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے امریکہ کے جو لیڈنگ پبلشرز تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اتنا وہاں پہ ہولڈ ہے وہ زائنسٹ لابی کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ کتاب چھپی کسی ایک مائنر پبلشر نے وہ کیا کام۔ تو ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو پوری انسانیت کے لیے ایک لاس ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں جمی کارٹر سینٹر جو ہے وہ اپنا جو نیکی کا کام ہے وہ کب تک کرتا رہے گا، شاید اس کے لیے بھی یہ محل انہوں نے انتظام کیا ہوگا۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے دور میں تو جنگوں پہ خرچہ بڑھ گیا۔ بات یہ ہے کہ ایز پریزیڈنٹ آپ کے چوائسز بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، یہ تو بعد میں سمجھ آیا ہے۔ گریٹسٹ امریکن پریزیڈنٹ جو تھے وہ میرے اندازے میں آفٹر ابراہم لنکن وہ فرینکلن ڈی روزویلٹ تھے۔ وہ تو ایک سیکنڈ امینڈمنٹ لا رہے تھے جس میں سوشل ڈیموکریٹک قسم کے حقوق کی بات ہوئی۔ اس کے بعد اگر کسی بندے کا نام لیا جائے جو امن میں، انسانیت میں یقین رکھتا ہے، تو وہ یقیناً
پریزیڈنٹ جمی کارٹر تھے. ان کا چلا جانا جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک لاس ہے. امید کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ امریکہ کی لیڈرشپ میں آئیں، کیونکہ ابھی تک دنیا کی سب سے لیڈنگ جو نیشن ہے وہ تو یو ایس اے ہی ہے. اب چائنا بھی بہت قریب آ گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امن کے لیے کام کرنا جو ہے وہ ہی ایک انسانیت کی خدمت ہے. جو وہاں کا امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جس کا بائی دا وے ذکر ریپبلکن پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے کیا تھا کہ یہ امریکن جمہوریت کو ختم کر دے گی. اس کا اثر ہر پریزیڈنٹ پہ رہتا ہے، اور وہ فورس کر کے بھی جنگیں کرواتے ہیں، کیونکہ یہ آرمامنٹ کی سیل، دنیا میں جنگ ہوگی، ایک دشمن ہوگا، تو امریکہ کے اندر جو ایک ہے کہ وہ دنیا کو ڈومینیٹ کریں، وہ کسی طریقے سے بہانے سے ایک نہیں تو کوئی اور جنگ شروع کر دیں، وہ چلتا رہے گا. سو آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ہیئر بائی پیئنگ مائی ہومیج اینڈ ٹریبیوٹ to the late President Jimmy Carter. Thank you very much.